اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام روحانی علاج کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھور۔ ناظرین کرام، آج ہم آثار کرامات کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کرامت کیا ہے اور اس کا ظہور کس طرح ہوتا ہے، کن لوگوں سے کرامات ظاہر ہو سکتی ہیں اور قرآن و حدیث کرامت کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ بخاری شریف باب کتاب الادب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ جل وعلا کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو کہتا ہے کہ اے جبرائیل، گواہ ہو جاؤ میں اس انسان سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اب تم تمام ملائکہ میں اس کا اعلان کر دو کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ جبریل امین تمام ملائکہ میں اس کا اعلان کر دیا کرتے ہیں کہ اللہ اس فلاں انسان سے محبت کرتا ہے۔ اور جب عالم ملائکہ میں اس انسان کی شہرت ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص یہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ حکم دیتا ہے ملائکہ سے، جاؤ اس شخص کا چرچا زمین پر کر دو کہ یہ شخص میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آج اگر اس حدیث مبارک کی انٹرپریٹیشن آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بے شمار بزرگان دین ایسے ہیں کہ جن کے انتقال کو 1000 سال ہو گئے، 800 سال ہو گئے، 700 سال ہو گئے، 500 سال ہو گئے۔ اگر کسی بادشاہ کی بات کی جائے، ان کے درباروں کی بات کی جائے، تو آج وہ دربار ختم ہو چکے ہیں، فنا ہو چکے ہیں، ان کا نام فقط ہسٹری بن چکا ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے بادشاہت عطا کر دی ہے، جسے اللہ نے اپنی محبوبیت عطا کر دی ہے، جسے اپنا محبوب بنا دیا ہے، ہزاروں سال گزر جائیں لیکن ان کے نام میں یا ان کے دربار میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آج بھی آپ داتا علی حجویری کے مزار پہ چلے جائیں، آپ کو وہی محبت کرنے والے لوگ نظر آئیں گے۔ آج بھی اگر آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ چلے جائیں، آپ کو وہی محبت نظر آئے گی، وہی اظہار عقیدت نظر آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس محبت کا اعلان اللہ جل وعلا نے کر دیا اور ملائکہ کو اس بات پر پابند کر دیا ہے کہ جاؤ اس شخص کا یا اس میرے محبوب ہستی کا ذکر، اس کا چرچا دنیا میں کر دو، تو یقیناً جس کا چرچا اللہ جل وعلا کر دے تو قیامت تک اس کا چرچا کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ بدقسمتی ہمارے معاشرے کی اگر بات کی جائے تو ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈھونگی بن کر یا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یا اسلام کا حلیہ اختیار کر کر لوگوں کو لوٹتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ اور بالخصوص روحانیت کی اگر بات کی جائے تو ہمارے یہاں معاشرے میں بے شمار قسم کے لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کا رد کرنے کے لیے مثلاً کچھ عرصے پہلے میں ایک نجی چینل پہ پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے کسی جعلی عامل کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد انہوں نے اس کو ایکسپوز کیا۔ بہت اچھی بات ہے، وہ لوگ جو ایسے یعنی اس روحانیت کے حوالے سے جو اس پہ کالا یعنی داغ ہے، دھبا ہے، ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے اور میڈیا کی بالخصوص یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے جعلی لوگوں کو ایکسپوز کریں۔ لیکن جب بات آئی ایک مفتی صاحب سے، انہوں نے پوچھا کہ قرآن و حدیث اس حوالے سے ہیں، تو بالکل انہوں نے قرآن و حدیث کو صحیح بیان کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سے بزرگان دین کا نام لے لیا اور کہا کہ ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان بزرگان دین کی نفی کرنا شروع کر دی۔ تو براہ مہربانی میں ان مفتیان عظام سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن و حدیث بیان کیجئے، بالکل بیان کیجئے، لیکن خدا کے واسطے آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی بزرگان دین کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیں، ان کی کردار کشی کرنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے کہ نہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے، نہ آپ کی اتنی قابلیت ہے، نہ آپ کی علمیت اتنی ہے کہ آپ کسی بزرگان دین اور بالخصوص
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام لیا جائے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جائے، تو یقیناً کسی مفتی کی اتنی اختیار نہیں ہے، نہ ہی اتنی اوقات ہے، نہ ہی اس کا علم اتنا ہے کہ ایسے بزرگان دین ہستی کا نام لے کر ان پر ان کی کردار کشی کی جائے یا ان کی گستاخی کی جائے۔ ہاں، اگر معاشرے میں کچھ غلط کام ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ روحانیت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ ان کا رد کیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اسٹوڈیو میں مفتیان عظام بیٹھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، میڈیا کی ذمہ داری ہے، لیکن خبردار اس بات کا احتیاط ضرور کیجئے کہ آپ کسی بزرگ کا نام مت لیجئے، اس کو بدنام مت کیجئے۔ آج اگر کوئی شخص ان بزرگ کا نام لے کر بدنام کرتا ہے تو آپ بالکل اس کو رد کیجئے کہ اس نے اس بزرگ کا نام لیا، ان کا جو ہے وہ ان کا کردار کشی کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ کو اللہ جل وعلا نے علم عطا کیا ہے، اور جب آپ کو علم عطا کیا ہے تو آپ کو جاننا چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی ہے۔ تو آج انشاءاللہ العظیم ہم آثار کرامات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ مفتی صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بتاتا چلوں کہ ناظرین، آپ جامعۃ المصطفیٰ میں جو ہے وائس پرنسپل بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ رئیس ہیں نور القرآن، وہاں پر آپ فتاویٰ دیے کرتے ہیں، اس کی مینجمنٹ پوری آپ دیکھا کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث سے بڑی اتھینٹک گفتگو مجھ سے کیا کرتے ہیں۔ جو بھی آپ کو روحانی مسائل ہیں یا شرعی مسائل ہیں، ہم ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب، آثار کرامات، تو سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ کرامت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کرامت کی تعریف جو متکلمین حضرات نے بیان کی ہے کتب کلامیہ کے اندر، فرماتے ہیں امر خارق للعادت یظہر علی ید عبد ظاہر الصلاح بلا دعوی النبوتی، کہ وہ خلاف عادت کام جو کسی ایسے بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہو کہ جس کا صلاح تقوی پرہیزگاری لوگوں کے درمیان ظاہر ہو، مشہور ہو، اور اس کے ساتھ دعوی نبوت ملا ہوا نہ ہو، اسے جو ہے وہ کرامت کہا جاتا ہے۔ اب کرامت اور معجزے میں فرق کیا ہے؟ تو کرامت اور معجزے میں جو جوہری اور بنیادی فرق ہے وہ ہے تحدی جو ہے، تحدی چیلنج کو بولتے ہیں، کہ جو معجزہ ہے اس کے اندر چیلنج ہوتا ہے، کرامت میں جو ہے وہ چیلنج نہیں ہوتا ہے۔ چیلنج سے مراد جو میں نے کل بھی وضاحت کی تھی معجزات کے تحت، کہ چیلنج سے مراد جو ہے وہ دعوی نبوت یا دعوی رسالت والا چیلنج۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ولی کی کرامت ہوتی ہے وہ اپنے نبی کے معجزے کے تابع ہوتی ہے، جبکہ جو معجزہ ہے وہ مستقلاً ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے کے تابع نہیں ہوتا۔ تو کرامت اور معجزے میں یہ فرق ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ کرامت جو ہے وہ اس میں ولی کے قصد یا اختیار کو کوئی دخل ہے کہ نہیں، بلا ارادہ ہوتی ہے یا ارادتاً بھی ہوتی ہے۔ تو علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ، جو تمام مدارس اسلامیہ میں برصغیر پاک و ہند میں خاص طور پر متداول ہے، پڑھائی جاتی ہے، علم کلام کی کتاب، اس میں وہ فرماتے ہیں وہی جائزۃ ولو بقصد الولی، کہتے ہیں اور یہ کرامت جو ہے یہ جائز ہے اگرچہ ولی کے ارادے ہی کے ساتھ ہو۔ تو کرامت دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی کرامت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ولی کے ارادے اور اختیار کو دخل نہیں ہوتا، بغیر اس کے ارادے اور اختیار کے اللہ کی طرف سے ظاہر کر دی جاتی ہے، اور کبھی ولی جو ہے وہ اللہ کی عطا سے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے عاصم بن برقیہ والی کرامت جو ہے وہ انہوں نے اپنے ارادے اور اختیار سے ظاہر کی تھی، اللہ کی عطا سے۔ اسی طرح جو معجزہ ہے اس کے اندر بھی اگرچہ اختلاف ہے متکلمین کا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ نبی کے اختیار اور ارادے کو دخل ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہوتا، لیکن ہمارا مختار وہی موقف ہے، اور جو دلائل کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط موقف جو ہے محکم اور متین ہے وہ یہی ہے کہ نبی کے اختیار اور ارادے کو دخل ہوتا ہے، کبھی اختیار اور ارادے سے کرتا ہے، جیسا کہ حضور جان علیہ السلام نے کثیر مقامات پر ایسے معجزات منقول ہیں، آپ نے جو ہے وہ پانی کم تھا، پانی کے ساتھ آپ نے دست مبارک رکھا، آپ کی جو ہے انگشتہ مبارکہ سے چشمے جاری ہو گئے، پانی بہنا شروع ہو گیا۔ اس طرح کھانا تھوڑا تھا تو آپ نے فرمایا کہ کھانا تھوڑا ہے، ابھی اس کے جو ہے نا وہ دیگچی اتارنا نہیں اور آٹا لگانا نہیں، پھر تشریف لے گئے، گندھے ہوئے آٹے کے اندر اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، چاند کے ٹکڑے 2 ٹکڑے کرنا جو پوچھ کر کیا، پھر جو ہے وہ اس دیگچی کے اندر آپ نے لعاب دہن مبارک ڈالا۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ جو اس پر دلالت کرتے ہیں، کتب حدیث کے اندر موجود ہیں کہ حضور جان علیہ السلام نے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ بھی معجزات ظاہر فرمائے ہیں۔ تو بلا ارادہ بلا اختیار بھی معجزات ہوتے ہیں، اختیار اور ارادے کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور یہی اختلاف بعین ہی کرامات کے معاملے میں بھی ہے۔ بعض متکلمین کا موقف یہ ہے کہ ولی کے ارادے اور اختیار کو دخل نہیں ہوتا، جبکہ بعض متکلمین کہتے ہیں ارادے اور اختیار کو دخل ہوتا ہے، لیکن جو
دلائل کے ساتھ مضبوط محکم متین موقف ہے جو ہے جھٹلایا نہیں جا سکتا، وہ یہی ہے کہ ولی کے ارادے اور اختیار کو بھی کرامت میں بعض اوقات دخل ہوتا ہے، جیسا کہ علامہ تفتزانی نے بھی ولو بقصد الولی کہہ کے صراحت کر دی، اور میں نے عاصم بن برقیہ والا بھی اشارہ کر دیا کہ اس کے اندر بھی وہ ان کے ارادے اور اختیار کے ساتھ ہی تھا۔ اچھا مصعب، ایک اگر ہمارے معاشرے میں اگر بات کی جائے، یا اگر آپ کسی نبی کا معجزہ بیان کریں اور یا کسی ولی کی کرامت بیان کریں، تو لوگ جو ہے وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو معجزہ تھا، یہ تو کرامت ہو گئی۔ یعنی کیوں اتنی بے تکلفی سے، یا اس کو اہمیت کیوں نہیں دی جاتی؟ کیا معجزہ کرامت ہر کوئی دکھا سکتا ہے؟ اور یا جو ہے وہ ایسے لوگ جو معجزہ یا کرامت دکھاتے ہیں، کیا ان کی کوئی خصوصیت نہیں ہوتی؟ یعنی اتنی بے تکلفی سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جناب معجزہ تھا، ہاں کوئی خاص بات تھوڑی ہے، کرامت تھی، یعنی ارادہ کم و بیش یہی ہوتا ہے کہ ان کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس بات۔ اصل میں جو ہے وہ عام طور پر جو آپ نے بات کی نا، یہ لوگ زیادہ تر اس موقع پر کہتے ہیں کہ جب کسی ولی کی یا کسی نبی کی ریاضت یا مجاہدے یا مشقت کا یا غیر معمولی طاعت اور پرہیزگاری کا ذکر کیا جائے، تو عموماً چونکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ لیزی اینڈ کریزی، کام چور ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جو راہ عمل سے فرار اختیار کرنے کے لیے اور اس سے بچانے کے لیے کہیں یہ ہمیں کرنا نہ پڑ جائے، کہتے ہیں وہ تو نبی تھے، ان کا معجزہ تھا، وہ تو ولی تھے، ان کی کرامت تھی، ہم عام لوگ ہیں، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جبکہ وہیں جہاں پر کوئی ایسی بات ملے کہ جو ان کے نفس کی جو ہے وہ تائید میں ہو، ان کے نفس کو خوش کرنے والی ہو، تو وہاں پر بڑے شوق سے اس پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو فلاں بزرگ کی سنت ہے۔ مثلا جو ہے وہ سرکار وصیت ایک واقعہ ہے مرغ کھانے والا، تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ان سے انتساب رکھتے ہیں، تو مرغی کھائیں گے تو بولیں گے مرغی کھانا سرکار وصیت کی سنت ہے، اور جب عبادت ریاضت کی بات آئے گی تو بولتے ہیں وہ تو ولی تھے، ہم وہ ریاضت مجاہدے کہاں کر سکتے ہیں؟ حالانکہ سرکار وصیت نے خود کیا فرمایا ہے، قصیدہ غوثیہ جو آپ کا مشہور ہے، جسے قصیدہ کھمریہ بھی کہتے ہیں، اس میں آپ نے فرمایا رجالی فی ہواجرہم کالسیامی وفی ظلم اللیالی کاللیالی، کہ میرے جو مرد ہیں یعنی میرے جو مرید ہیں وہ گرمیوں کی سخت دنوں میں، گرمیوں کے سخت تپتے ہوئے دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، اور رات کی تاریکیوں کے اندر عبادت کی وجہ سے موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں کہ دونوں باتیں قصیدہ غوثیہ میں موجود ہیں۔ اب جہاں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مریدی ہم بطب بشتا وغنی ہے، میرے مرید خوش ہو، خوشی کے نغمے گا، گنگنا، وفعل ما تشاء فالاسم علی وفعل ما تشاء، جو تیرا دل چاہے کر، کہ میرا نام بلند ہے، تو وہ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہاں بھئی ہم تو قادری ہیں، سرکار غوثیت نے یہ فرمایا جو چاہے کرو، خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ انہوں نے اپنا مرید کسے کہا ہے، اپنے مریدوں کے اوصاف کیا بیان کیے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ مرید اسے قرار دے رہے ہیں کہ رجالی فی ہواجرہم کالسیامی وفی ظلم اللیالی کاللیالی، کہ میرے مرید وہ ہیں جو گرمیوں کی تپتے دنوں میں روزے رکھتے ہیں اور رات کی تاریکیوں میں عبادت اور طاعت کی وجہ سے موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ تو خیر یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اولیاء کرام کے وہ معاملات جو قابل اتباع ہیں ہمارے لیے، ان کی اتباع کرنی چاہیے، اس سے جو ہے وہ راہ فرار اختیار نہیں کرنی چاہیے، ایسے بہانے نہیں ڈھونڈنے چاہیے۔ دوسری بات جو بھائی نے کی کہ جو ہے وہ سوال کیا کہ ولی سے کرامت کا مطالبہ کرنا جو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ کہ کرامت دکھانا ولی کا اور ایک ہے مطالبہ کرنا، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ ولی اگر اپنی کرامت ظاہر کرتا ہے تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ہے، نہ اس کی نہ کسی اور کی۔ رہ گئی یہ بات کہ اگلا کوئی مطالبہ کرتا ہے تو اس بارے میں دیکھا جائے گا، اگر کوئی اس نیت سے کسی ولی سے کرامت کا مطالبہ کر رہا ہے کہ بھئی دیکھوں آیا یہ واقعی ولی ہے کہ نہیں، آیا یہ واقعی اللہ والا ہے کہ نہیں، آیا ایسے ہی خالی یہ اپنے جو ہے وہ ڈھونگ اس نے رچایا ہوا ہے، یہ شیخیاں بگاڑتا رہتا ہے، تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ہے۔ ہاں، اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط تصور ہے، مثلا اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کرامت کے لیے جو ہے ولی کے لیے کرامت کا صدور ضروری ہے، بغیر کرامت کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ سوال ضرور جو ہے وہ اس کی دلیل ہے ایمان کی کمزوری کی اور غلط تصور کی۔ ایک بڑا مسکنسیپشن پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ ولی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ میں اس پہ تھوڑا روشنی ڈالنا چاہوں گا، تھوڑا ٹائم دیجیے گا مجھے، کہ جو ہے وہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ولی جو ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ بس وہ کونے میں، گوشے میں، جنگل میں، غار میں بیٹھا ہوتا ہے، دنیا کے کسی معاملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور بس ہر وقت وہ حق ہو کی ضربیں لگاتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ ولایت کا یہ تصور بالکل خلاف اسلام ہے۔ ولی جو ہے وہ بھی دیگر انسانوں کی طرح اس کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، شادی بھی کرتا ہے، کام کاج بھی کرتا ہے، اسی دنیا کے اندر رہتا ہے۔ پھر اس میں اور عام انسانوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ یاد خدا سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، اس کا کوئی فعل جو ہے وہ خلاف شریعت نہیں ہوتا، تعلیمات دینیا کے خلاف نہیں ہوتا۔ وہ جو فارسی کہاوت ہے کہ دست بکار دل بیار،
وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ کمبل تے دل یار ول، یعنی جو ہے ان کا ہاتھ کام کی طرف ہوتا ہے اور دل جو ہے محبوب حقیقی اللہ کی طرف لگا ہوتا ہے، ایک آن کے لیے بھی محبوب حقیقی سے غافل نہیں ہوتے۔ اصل یہ معاملہ ہے، ورنہ اگر جو لوگوں کا تصور ہے وہ تسلیم کر لیا جائے تو معاذ اللہ کیا ولی نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام نے جو ہے وہ شادیاں بھی کی ہیں، دیگر معاملات بھی کیے ہیں، تو کیا ولی جو ہے وہ ان سے بڑھ کر ہوتا ہے؟ نہیں، ان سے بڑھ کر نہیں ہوتا، بلکہ ولی بھی انہی کی اتباع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا چلوں کہ ہمیں سیکریٹریز ڈاکٹر وجاہت قاضی نے پروگرام میں جوائن کیا ہے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وجاہت، ہم کیونکہ کرامت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور اس میں اللہ کے ایک ولی کے حوالے یعنی ولی ولایت جو ہے اس مقام کی بات کر رہے تھے، تو میں ایز اے ہیومن آپ سے یعنی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک یعنی کوئی شخص اگر نیک ہے، پارسا ہے، تو اس میں ایسی کیا کوالٹی ہونا چاہیے جو کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ شخص جو ہے وہ کچھ مقام رکھتا ہے اور یہ کوئی خاص امپورٹنٹ شخص ہے یا کوئی اسپیشل شخص ہے؟ اس کے حوالے کس طرح یعنی کسی کو پرکھنے کے لیے کس طرح جاننا ضروری ہوتا؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں معجزہ ہو گیا یا کرامت ہو گئی، ہم لوگ اس کو بڑے لمبے کانٹیکس میں لینے لگے اب کہ تھوڑا سا بھی انبلیویبل چیز ہو جاتی ہے جو کہ ہماری عقل سے باہر ہوتی ہے تو ہم اس کو معجزہ کہہ دیتے ہیں۔ اب معجزات جو ہوتے تھے وہ پہلے کچھ اور کانٹیکس میں ہوتے تھے، جس طرح منو سلوہ کا معاملہ تھا یا اور ایسی باتیں تھیں بڑی بڑی جو کہ انسانی عقل سے بالاتر تھیں اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑی باتیں تھیں وہ، تو اس کو ہم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا معجزہ ہے یہ۔ لیکن آج کل ایسی بات ہے کہ کوئی انسان انپریڈکٹیبل اچانک گھر پہ بھی آ گیا یا اس کا ہم بات کر رہے تھے وہ آ گیا تو ہم یہاں تک کہ ہو یہ تو معجزہ ہو گیا، بندہ آ گیا سامنے، تو ہم لوگ اس کانٹیکس کو چینج کر چکے ہیں۔ دراصل اس کے اس معنی کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے جو حقیقت میں اس کے معنی ہیں۔ اب کرامات کی جہاں تک بات ہے وہ بھی ایسے ہی کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں یا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی کرامت ہے بغیر سوچے سمجھے، جو کہ ہم نے اس کے معنی کو پھیلا دیا ہے، یا تو پھر بڑی بڑی کرامتوں کو بھی ہماری آنکھوں سے اجھل رہتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو یہ ساری باتیں بڑی مکس ہو گئی ہیں۔ نہیں، ورڈز ہیں ایز اے سیکریٹری دیکھیں، اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں جو یہ بڑے بلند دعوت یا ان کے ساتھ مختلف لوگ چل رہے ہوتے ہیں جو ان کی تعریفات خود کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ تو یعنی آپ کسی انسان کو اگر پرکھنا چاہیں، جاننا چاہیں، تو میں ایز اے سیکریٹری صاحب سے بالکل میں آپ کے بیسک سوال کی طرف آ ہی رہا ہوں کہ میری نظر میں تو جو میرا تجربہ ہے سائیکیٹری فیلڈ میں بڑا کام کیا، ایڈکشن میں کام کیا اور آپ لوگ کے ساتھ مل کے بھی کام کیا، تو جو اپنے منہ سے بولے کہ میں کرامات دکھا سکتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ سب سے بیکار آدمی ہے یہ جو اپنے منہ سے اپنی تعریف کرے یا جب اپنے منہ سے بتائے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو میری نظر میں وہ ذرا آدمی ایک قسم کا شیڈی ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جو کرنے والا ہوتا ہے اور جو انسان کرامات دکھانے والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے منہ سے نہیں بتاتا بلکہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بات بڑے واضح طور پہ کہ اپنی برانڈنگ خود جو کر رہا ہو آپ اس سے ہمیشہ تھوڑا سا بچ کے رہیں یا محتاط رہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کے لیے ایک اپنی روحانیت کا ایک لیول ہوتا ہے، ہر انسان کا اپنا لائف اسٹائل ہوتا ہے، چاہے وہ مفتی صاحب ہوں چاہے وہ ایک ڈاکٹر ہو، ان کا اپنا بھی ایک مطلب کیریکٹر ہے، اپنا لائف اسٹائل ہے، کس طرح وہ جیتا ہے، کیا وہ کرتا ہے، کتنی نمازوں کا وہ اہتمام کرتا ہے، کیا زکوٰۃ دیتا ہے، کیا خیرات دیتا ہے، یہ تمام چیزیں جب ایک لمبے عرصے تک کوئی انسان کرتا ہے تو اس کے اندر یہ خوبصورتی ڈیولپ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا، خیرات کا، صدقات کا، عبادات کا، اب اگر آپ کو یہ تو ایک بہت لانگ ٹرم جو ہے وہ پلاننگ ہے اس کی کہ آپ کسی کو پرکھنا چاہیں، اس کے لیے تو پھر کسی ایجنٹ کو آپ نے ہائر کرنا پڑے گا، کسی ایجنسی کو یہ کیس دینا پڑے گا کہ میں اس شخص کو جاننا چاہتا ہوں۔ تو لیکن ایک عام انسان ڈاکٹر ریحان، ایک انسان جو ان چیزوں میں رہتا ہے، اچھائیوں میں رہتا ہے، حقوق العباد حقوق اللہ میں انوالو رہتا ہے، اس کا اندازہ بھی شکل سے ہو جاتا ہے، اس کا اندازہ اس کے آگے پیچھے کے لوگوں سے ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات انسان، ہم شہری لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، جب ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو اچھی چیز سمجھ ہمیں آ جاتی ہے، سیل کہاں لگی ہے کہاں نہیں لگی ہوئی، تو یہ بھی ہماری اپنی ڈیوٹی ہے کہ ہم پرکھیں آدمی کو کہ سامنے والا کیا بات کر رہا ہے۔ معاشرے کی بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ دنیا داری سے تھوڑا سا تعلق ہے، تو دیکھیں آپ کو یہ تو بالکل پتہ چل جائے گا کہ آج جو ہے وہ چین 1 کی جو ہے وہ سیل لگی ہوئی ہے، آج اس کی سیل لگی ہوئی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا محلے کی جو مسجد ہے اس میں امام صاحب کون ہیں، کیا نام ہے ان کا، اور اکثر و بیشتر اگر وہ آپ کے سامنے سے بھی گزر جائیں گے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا امام صاحب کون ہیں، دیکھو کیا کرتے ہیں۔ دونوں باتیں بالکل صحیح۔ آج تو آپ نے لگتا ہے 10-12 سوال سوچ کے بیٹھے ہوئے تکرار والے، بٹ آئی لائک اٹ کہ دیکھو ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے جو کہ دنیاوی بہت ہیں، ٹیمپٹیشن بھی ہے اس کی طرف۔ جب اسلامی بات کرتے ہیں یا جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو لوگ آدھے ویسے ہی کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک، مسجد میں اجتماع ہوگا وہاں لوگ کم ہوں گے، کوئی فنکشن ہو رہا ہوگا لوگ وہاں زیادہ جا رہے ہوں گے، یہ بات ہے۔ لیکن ہم اس بات کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں جو نوجوان نسل اب میں دیکھ رہا ہوں ان کے اندر، بھلے وہ ماڈرن ہے
بھلے وہ اپنے ایک فیشن کرتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی نہ کوئی روحانیت یا اسلامی پوائنٹس آ رہے ہیں, کوئی تھوڑے بہت پوائنٹس آ رہے ہیں. مطلب یہ کہ وہ لوگ نماز, میں نے اپنے کالجز میں دیکھے, میں نے اپنے ابھی ہم لائبریری میں بیٹھتے تھے پڑھائی کرتے ہوئے, کتنے لوگ, ریحان آپ بھی ساتھ ہوتے, کتنے لوگ نماز پڑھنے جاتے بھی تھے, انہیں پتا کہ نماز پڑھیں گے تو ایگزام میں پاس ہوگا, اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ, ایگزام میں پاس ہوں گے, پھر ہلکی ہلکی عادت بھی بن جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری مسجد کو, ہمارے جو اس اسٹرکچر ہے, جو ہمارا اسلامی اسٹرکچر ہے, اس کو بھی تھوڑا سا ماڈرنائز ہونے کی ضرورت ہے خوبصورتی کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ نہ کرے کتابوں میں تبدیلی آ جائے, یہ ماڈرنائز, کیونکہ آج کل تو پاکستان بھی ماڈرنائز ہو رہا ہے. قائد اعظم کا پاکستان کچھ اور تھا, آج نیا پاکستان بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ماڈرنائز کی بات مت کریں, اسلام تو خیر وہی ہے جو 1400 سال پہلے. بات آپ نے وہی, مجھے پتا تھا کہ آپ نے بات پکڑنی ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا اسٹرکچر تو بالکل تبدیل نہیں ہو سکتا, ظاہر سی بات ہے, لیکن جو سمجھانے والے ہیں وہ سامنے والے کے حساب سے اپنے آپ کو تھوڑا سا خوبصورتی سے تبدیلی لے کر آئیں. جیسے کہ ہمارے لوگ, اگر ایک ینگسٹر, ایک ڈاکٹر ہے, اب آپ ہیں ماشاء اللہ سے, آپ کو لوگ سنتے ہیں, آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں, اسکالر بھی ہیں, ٹھیک, آپ ایک ڈاکٹر کو بٹھا رہے ہوتے ہیں, ایک مفتی صاحب کو بٹھا رہے ہوتے ہیں. ہماری دو ٹائپ کی ویورشپ ہے جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے. وہ ایک یہ ویورشپ ہے جو خالصتاً اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک وہ ویورشپ بھی ہے جو سائنسی تحقیق کے مطابق دیکھ رہا ہوتا ہے, پھر ان کو کولیبریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے, اور اس چینل میں یہ چیز ہو رہی ہے, اور ریگولر ہم یہ شو کر رہے ہیں, تو ہمیں اس سے فائدہ تو ہو رہا ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر ان چیزوں کے اندر لاجیکلی بات بھی کی جائے, لوگ بیٹھیں. اور تو یعنی یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان وہی ہے جو ہے, ہم اس میں معاملات بہتر کر رہے ہیں لیکن نیا نہیں بنا رہے. نیا تو کیا بنے گا پاکستان, پرانے کو تو سنبھالنے پہلے. ٹاپک کی طرف مصطفیٰ دوبارہ آتے ہیں. جس طرح ولایت کے حوالے سے بات ہوئی, اور جس طرح وجاہت نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ سیل لگی ہوئی ہے, یہ لگا ہوا ہے, اور پھر وجاہت نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اب بھی عبادت کرتے ہیں. لیکن مصطفیٰ آج ہمارے معاشرے کی اگر بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب فلاں شخص کے پاس ہم گئے, اس نے اسلام کے نام پر ہمیں لوٹ لیا. بدقسمتی آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی پھیلتی گئی ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ مسجد جو ہے اس کے اندر امام صاحب جو ہیں وہ ہیں کون, ان کا نام کیا ہے. ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص گلشن میں رہتا ہے تو ڈی ایچ اے کے اندر یا کلفٹن کے اندر کون سی شاپ کے اندر سیل لگی ہوئی ہے, لیکن برابر میں قریب جو ہے, اگر گھر کے قریب بھی اگر کوئی مسجد ہوگی کہ اس کے امام کا نہیں پتہ ہوگا. تو جب ایسے معاملات آئیں گے تو لوگ تو خود, ایسے لوگ جو پلیئرس ہیں یا ایسے لوگ جو چیٹرز ہیں, وہ تو پھر آپ کو لوٹیں گے. تو پھر آپ اس میں اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہیں کہ اسلام ہی کی وجہ سے کیا؟ تو آپ اگر ہمارے پروفیشن کی بات کریں, MBBS کی بات کریں, تو ہمارے یہاں پر جو نیم حکیم ہیں یا عطائی ڈاکٹرز ہیں یا مختلف جو ہاسپٹل میں, سرکاری ہاسپٹلز میں جو میڈیکل جو وہ ہیں اسٹاف ہیں, وہ کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو ہے ڈاکٹرز بن کے بیٹھے ہیں, عطائی ڈاکٹر دھڑکے سے اپنی برانڈنگ بھی کر رہے ہیں. میں آپ کو بورڈز لگے ہوئے بالکل, میں کئی علاقے ایسے ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, وہاں تو یعنی جو MBBS ہے اس سے اچھی پریکٹس وہ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, اور MBBS خود پریشان ہے کہ بتاؤ یہ جو ہے وہ وارڈ بوائے ہے, اور یہ بتاؤ یہاں پر ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو ایسے چیٹرز, فراڈ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اسلام ہی کو کیوں بدنام کیا جاتا ہے؟ تو ضرورت تو اس بات کی کہ پہلے آپ خود اسلام کو جاننے کی کوشش کریں. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ معاشرتی طور پر اس پہلو پہ آپ توجہ دیں. دیکھیں, بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا, وہ دینی ہو یا دنیاوی, دونوں صورتوں میں نا علم سے دور زیادہ ہیں. ہماری جو اکثریت ہے نا, جہالت کا عنصر بہت زیادہ ہے, اور اپنی جہالت کی وجہ سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. تو بعد میں لیکن وہ اپنے سر دوش نہیں لیتے, کسی اور کے سر پہ الزام رکھتے ہیں, چاہے دینی سیکٹر ہو چاہے دنیاوی سیکٹر ہو. یہ ہمارے لوگوں کا اصل بنیادی جو مسئلہ ہے, معاشرتی پہلو جو آپ نے کہا, وہ یہ ہے سوشل اسپیکٹ, کہ ان کو پرابلم دراصل ان کے ساتھ یہ ہے. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ بھائی پہلے جو ہے وہ آپ نالج حاصل کریں, معلومات حاصل کریں کسی بھی چیز کی, دینی ہو یا دنیاوی ہو. اس کے بعد جو ہے آپ وہ معاملہ کریں تاکہ آپ کو بعد میں پچھتانا نہ پڑے. اور بعد میں جو وہ کہتے ہیں اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے, خود کردہ راہ علاج نیست. تو لوگ خود ہی جو ہے وہ دین سے دور ہونے کی بنا پر دین کا علم حاصل نہیں کرتے, دین کی معلومات حاصل نہیں کرتے. انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی جو ہے وہ ولایت کیا چیز ہوتی ہے, ولایت کے آثار کیا ہیں, کرامت کیا ہے, معجزہ کیا ہے. اسی طرح فرائض کا نہیں پتہ ہوتا ان کو, واجبات کا پتہ نہیں ہوتا, سنن کا پتہ نہیں ہے, مستحبات کا پتہ نہیں ہے. یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی چیز جو ہے یہ دائرہ جواز کے اندر ہے اور کون سا معاملہ دائرہ جواز سے باہر ہے. بس وہ اپنی طرف سے چل پڑتے ہیں. جس کسی نے بھی ان کو سبز باغ دکھا دیا, کسی نے بولا یوں یوں پھوں پھاں, یہ بس وہ چل پڑے اس کے پیچھے. بعد میں جب نقصان اٹھاتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ اس کو بھی بدنام کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلام کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر, علماء کے اوپر, مفتیان کرام کے اوپر, پیران اعظام کے اوپر, مشائخ پہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ان جو ہے وہ چند ایک جو ہے برے لوگوں کی وجہ سے. تو وہ اس میں قصور دراصل ان کا اپنا ہے, اپنی جہالت کا ہے, اور اپنے علم حاصل نہ کرنے کا ہے, نہ کہ جو ہے وہ دین کا یا علماء دین کا یا مشائخ کا.
ٹھیک یہ ہے بات وجاہت میں کیونکہ مفتی صاحب نے جس طرح بات کی اور میں اخلاقیات کے حوالے سے تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس کا آنسر کریں اور تھوڑا سا کیونکہ سیکیٹرسٹ ہونے کے ناطے آپ بہت سے لوگوں کو جج کرتے ہیں اور ان کی کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے اور سیکیٹرسٹ جتنا اچھا سن سکتا ہے اتنا کوئی اور نہیں سن سکتا تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کوئی شخص ہے کہ جو اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھتا یا کوئی شخص ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایکٹنگ کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ بناوٹی انداز سے بول رہا ہے اور یا اپنے آپ کو یعنی کچھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کے نزدیک آپ اس کو اگر حق یا سچ کہنے کی کوشش کریں گے تو کتنے مارکس دینے کی کوشش کریں گے اور کس طریقے سے آپ اس کو جج کریں گے؟ دیکھیں ہمارے جس طرح مفتی صاحب نے کہا بہت صحیح بات ہے، اگر یہ ایک آدمی ایک اچھا سا مفتی یا مولانا بات کرتا ہے تو لوگ اس کو تنزیہ یا لفٹ نہیں کراتے، اگر یہ کوئی انگلش لٹریچر کا کوئی رائٹر بڑا سا 10-10 ہزار روپے پر سیشن کر رہا ہو پی سی میں تو لوگ کہہ رہے ہوتے واہ واہ بالکل صحیح بات کی، ایک تو یہ کمپلیکس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو جج کرنا ہو تو دو باتیں ہیں جو بہت کلیئر ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو اپنی کوئی ہلکی سی راز کی بات بتا کے دیکھو، اگر اس کو وہ آپ کی راز کی بات آپ اپنے حد تک رکھتا ہے تو اس آدمی کی گہرائی ہے، اس میں ایک شخصیت ہے اور وہ آپ کے ساتھ اچھا دوست بن سکتا ہے۔ اگر وہ بات گھوم پھر کے آپ کی تک ٹکرا چکی ہے آ کے اور اس میں مسالے اور مرچ مسالے لگ چکے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ آدمی یا یہ شخص اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ دوستی رکھیں یا بات چیت کریں۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ زیادہ تر محفل میں بیٹھ کے دوسروں کی باتیں کریں وہ لوگ اس لائق نہیں ہوتے کہ آپ ان کے ساتھ اچھی طرح رشتہ داریاں دوستیاں قائم کریں، یا تو آپ ان کو بہتر کریں، پیار سے ان کو سمجھائیں، یا تو پھر آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ یہ بات ہمارے اسلام میں بھی کسی طریقے سے ہمیں بتائی گئی ہے، میں اس بارے میں زیادہ ڈیفائن تو نہیں کر سکتا، لیکن سائنس میں بہت کلیئر بتائی گئی ہے کہ کچھ فرینڈز ہوتے ہیں جو کہ ٹرو فرینڈز ہوتے ہیں، آپ کے برے وقت کے ساتھی ہوتے ہیں، آپ کے لیے ایسے ٹائم پہ کھڑے ہوتے ہیں جب کوئی نہ ہو، اور وہ 100 میں 2 ہی ملتے ہیں، 10 سال میں 1 مل جائے تو بڑی بات ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک کمپلیسس ان کو ہم کہتے ہیں جو کہ فرینڈ نما نان فرینڈز ہوتے ہیں، جو کہ فرینڈز ہوتے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن مصیبت آتی ہے تو وہ ایسے غائب ہوتے ہیں جیسا کارٹون سے چیز غائب ہو جاتی ہے کارٹون پکچر کے اندر سے۔ اور ایسے لوگ آپ کے مسئلوں کو آپ ان سے ڈسکس کریں یا آپ ان کا مشورہ کریں تو آگے جا کے نئے رنگ اور روغن لگا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بڑی آسانی کر دی گئی ہیں کتابوں کے تھرو، ہمارا ماشاءاللہ سے سائنس اسلامی اتنی بڑی سائنس ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو ہمیں چیزیں پتہ چل جائیں۔ حضرت علی کے اقوال بھی بہت خوبصورت ہیں، سنت رسول اتنی حسین ہے کہ آپ ان کو فالو کریں، پھر کتابیں بھی ہیں۔ تو اپنے آپ کو محتاط کرنا اپنی ذمہ داری ہے، اشرف المخلوقات ہونے کا ایک بہت بڑا سائن ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو بہت محتاط رکھنا چاہیے۔ جو لوگ آپ کی پیچھے بات کریں، لوگوں کی برائی آپ سے کریں، آپ ان کو بولیں کہ یار یہ میری بھی تو کرتا ہی ہوگا کہیں نہ کہیں، جو دوسروں ہی کر رہا ہے تو آپ کی لاج کہاں رکھے گا۔ مجھ سے مختصراً کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے کہ ولی کو پہچاننے کی جو ہے وہ کیا اسلام نے بتایا کہ ولی کی پہچان کیا ہے، مختصراً بیان کیجیے گا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اتنی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم مسجد کے امام کو جان سکے، تو ولی کو پہچان کے لیے ہم کہاں اس کی نمازیں دیکھیں گے، ریاضتیں دیکھیں گے؟ میں بس 2 باتیں کر دیتا ہوں، ایک جو ہے وہ حدیث مبارک سنا دیتا ہوں اس کے اوپر، اور مختصرا نہیں، اور مختصراً ایک بات یہ کہہ دوں گا کہ جو آپ نے شروع میں چینل کے حوالے سے کی تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال لیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ حدیث مبارک میں ہے اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ تو جو ان کے افعال ہوتے ہیں، ان کے اقوال ہوتے ہیں، وہ خود ہی اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر خود ہی آدمی کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے۔ تو سب سے بڑی پہچان یہی ہے، انسان کا اپنا دل ہے، انسان کا اپنا جو فیتھ ہے وہ اسے بتا دیتا ہے۔ جب بندہ بار بار اٹھتا بیٹھتا ہے نا، صحبت ضروری ہے، بغیر صحبت کے نہیں جانچا پرکھا جا سکتا، چند بار جائے گا صحبت اٹھائے گا تو ہی پتہ چلے گا۔ اور دوسری چینل کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ جیسے وہ آپ نے شروع میں کہا، بعض لوگوں نے جو ہے وہ جنید بغدادی اور سرکار غوثیت کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس دیے چینل پہ بیٹھ کے۔ دیکھیں، منکرین کرامات جو کرامات کا انکار کرتے ہیں، ان کے مسلم پیشوا ہیں ابن تیمیہ الحرانی الدمشقی، ان کی کتاب ہے، میں انہیں بھی یہ دعوت دے رہا ہوں کہ وہ پڑھیں، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست اور شیطان کے دوستوں کے درمیان فرق۔ انہوں نے اس کے اندر ابن تیمیہ الحرانی الدمشقی نے کرامات بیان کی بزرگوں کی، بیان کر کے آخر میں کہتے ہیں کہ اور جو کرامات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، جنید بغدادی کے بارے میں باقاعدہ نام لے کے کہا کہ سید الطائفہ، ان کی نام لے کے انہوں نے تعریف کی، اور سرکار غوثیت کے بارے میں بھی تعریف کی اور کہا کہ ان کی کرامات تو تواتر سے ثابت ہے سرکار غوثیت کے بارے میں۔ اور پھر ان کی فتوح الغیب پہ انہوں نے جو ہے وہ حاشیہ بھی لکھا ہے جو بہت شکریہ مفتی حسن نوید نیازی صاحب۔
میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ جب گفتگو کر رہے ہوں تو بات ختم کی جائے، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا. ڈاکٹر وجاہت آپ کا بہت شکریہ، اور وہ ناظرین جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکالا اس پروگرام کے لیے. اپنے میزبان ڈاکٹر حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھور کو اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. فی امان اللہ. خدا حافظ.